اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج سے پہلے بھی ایک بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ کا کلام، اس کی حفاظت اللہ پاک نے کیونکہ اپنے ذمے لی تو آج تک اس کا ایک بھی حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا، مگر ترجمہ کرتے ہوئے اپنی زبان میں اس کے معنی میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ترجمہ انسان کرتے ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور کچھ اہم امور جس سے ہمارا روز کا واسطہ ہے، ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رکھا گیا یا جان بوجھ کر ایسا ترجمہ پیش کر دیا گیا جس سے انسان کے ایمان میں کمی ہو، اس کا یقین کمزور پڑ جائے، انسان کنفیوز ہو جائے۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے المجیب، یعنی جواب دینے والا۔ اس کا انگلش زبان میں بھی یہی سیم مطلب ہے، دا رسپانسو، دا آنسرر۔ یہ ترجمہ نہیں ہے دا ایکسیپٹنٹ، یعنی قبول کرنے والا۔ اب ہمارے ہاں اردو زبان والوں کے ساتھ ہوا کیا کہ المجیب کے مطلب کو بتایا گیا کہ جواب دینے والا، اور ساتھ یہ بھی شامل کر دیا گیا کہ قبول کرنے والا۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے، سورہ بقرہ آیت 186۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پھر چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جبکہ اصل اردو ترجمہ عربی کے لحاظ سے یہ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر پکارنے والے کو چاہیے کہ وہ کامیاب تبھی ہوگا جب میرے حکم پہ چلے گا، مجھ پہ بھروسہ کرے گا تاکہ وہ ہدایت پالے، ڈائریکشن پالے کامیابی کی۔ یہاں دعا قبول کرتا ہوں یہ ترجمہ غلط ہوا، جبکہ یہاں ہے کہ میرے متعلق سوال کرے تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اب فرق دیکھ لیجئے، قبول کو قرآن میں عربی زبان میں کن حروف کے ساتھ بولا گیا ہے۔ ان میں سورہ مائدہ کی اس آیت 27 پہ غور کیجئے۔ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کے سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ فاتو قبیلہ، قبول ہو گئی، ولم یتقبل، قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہے فرق ترجمے میں قبول کرنے اور جواب دینے میں۔ اب سورہ نمل کی آیت 62 دیکھیے، یہاں بھی ترجمے کو کرتے ہوئے توجہ نہیں دی گئی، جس میں معنی ہی بدل جاتے ہیں سمجھنے والے کے ذہن میں۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ مطلب عربی سے اردو میں یہ ہے، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ پہلے ترجمے کے حساب سے جب بھی ہم میں سے کوئی انسان پریشانی میں، بے تابی میں، بے قراری میں جب اللہ سے دعا کرتا ہے
یعنی اس کو پکارتا ہے کہ میری مدد ہو تو کیوں نہیں ہوتی۔ اس سے کئی لوگوں کے ایمان خراب ہوئے، انہیں ڈائریکشن کی سمجھ نہیں آ سکی، اسپیشلی ہم مسلمان جو اردو میں ترجمہ کر کے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کئی نوجوان یہاں تک مایوس ہوئے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے، ورنہ ہماری دعا قبول کیوں نہ ہوئی۔ اور کئی لوگ یہاں سے بد دل ہو کر یہ سمجھ کر کسی عامل کے، کسی دنیاوی مرشد کے ہتھے چڑھ گئے کہ ہم تو اس قابل نہیں کہ اللہ ہماری سنیں، مرشد جی آپ کچھ کر دیں، وظیفہ بتا دیں، اور گمراہی کا شکار ہونے لگے۔ بہن بھائیوں، یہ ترجمے میں جو جان بوجھ کر یا غفلت میں غلطی ہوئی ترجمہ کرنے والوں سے، تو اب اس سازش سے باہر آؤ۔ تم مرشد ڈھونڈتے ہو، مجھے بھی کئی بہن بھائیوں نے تم میں سے اعتراض کر دیے کہ آپ مرشد سے منع کرتی ہیں، جبکہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے، بڑی مثالیں پیش کرتے ہو۔ اور میں نے کسی بھی اپنے بیان میں صرف دنیا دار مرشد سے بچنے کی تلقین کی، اس کی نشانیاں بتائیں۔ مرشد اپنی خوبیوں یا کرسیوں پہ جم کے بیٹھنے والا نہیں جو تم سے کوئی مال مانگ رہا ہو، جو مرید سے کسی دنیاوی فائدے کے لالچ میں ہو، بلکہ ڈھونڈو اسے، ایسے استاد کو جو تمہیں اللہ کا علم صحیح مطلب کے ساتھ بیان کر کے، جس سے اس کا اپنا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اس کے کہ تم رب سے قریب ہو سکو۔ تم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ پاس ہو جائے، دعا مانگتی جا رہی ہوں، بچہ بھی دعا مانگ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کر رہا ہے، مگر جو کرنا چاہیے عمل اس کامیابی کے لیے اگر وہ نہیں کر رہا، یعنی کہ جس جماعت میں پاس ہونے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے اس جماعت کی کتابیں نکال کر توجہ نہیں دے رہا، تو نہ دعا قبول ہونی ہے نہ وظیفے کامیاب ہونے ہیں، کیونکہ فقط زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے، بہت کر رہی ہوں، ذکر کرتی جا رہی ہوں، مگر جس کام کے لیے ذکر کر رہی ہوں اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ اب ذرا ان چند تصاویر کو دیکھیے جن میں دعائیں بتائی گئی ہیں۔ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہوں، سورہ ضحیٰ پوری صورت۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ جائیں یا بدن میں پھنسیاں ہو جائیں تو وہ سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ پڑھ کر شوگر پر، چینی پر دم کر کے چبا لے، انشاءاللہ راحت ہوگی۔ اب ذرا بہن بھائیوں غور کرنا اس بات پہ کہ نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی حکیم کی ضرورت ہے، صرف آپ نے سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے، نہ کوئی آپ نے عمل کرنا ہے کہ باہر نکل کر کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کوئی وزٹ کریں کسی جگہ کا، کوئی دوائی لے کر آئیں۔ تو اس طریقے سے جب کوئی انسان اسے پڑھ کر یا کوئی غیر مسلم اسے پڑھ کر یا سن کر
اس پہ عمل کر لے، مثال کے طور پر یا مسلمان ہی عمل کر لے اور اس کے بعد شفا نہ ہو تو پھر کس کا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ اب تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بھی بیماری ہو تو کوئی صورت پڑھ لی جائے، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت، نہ حکیم کی ضرورت، نہ میڈیکل سٹورز بھی سب بند کروا دو۔ خدارا عقل سے کام لو، سمجھو اس فتنے کو جو تمہارے ہی علم کو مذاق کی طرح پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ عمل کر کے کیا ہوگا؟ کیا عقل مانتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے؟ قرآن پہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، کہ یہ تو سورہ ضحیٰ کے بارے میں کہا گیا، تو یہ قرآن والی بات ہوئی یا پھر اس بتانے والے کی، یا جس نے یہ اشتہار لگا کے چھاپ دیا ہے؟ یہ سازش نہیں تو کیا ہے؟ کیا اس سے آرام آ جائے گا؟ اگر کسی کو یہاں بیان سننے والے کو یا اس کے کسی گھر والے کو یا کسی کو یہ شکایت ہے تو وہ اسے کہے کہ 41 بار پڑھ کر دم کر کے چبا کر پھر وہاں پہ نیچے یہاں کمنٹ دے دے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے دنیا کے ذہن پہ اس طرح سے ایک حق کی بات کو جہالت بنا کر جاہل لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ امتحان میں کامیابی چاہتے ہو تو سورہ انفال آیت 62 اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ امتحان یا کسی کام میں کامیابی کے لیے پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ تم نے اللہ پہ توکل تو کر لی، مگر اب محنت کرو، کتابیں نکالو، پڑھو، عمل بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان صرف پہلے حصے پہ عمل کر لے، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، لیکن اپنا عمل نہ کیا ہو اور ناکام ہو جائے تو یقیناً اس کا اعتماد اللہ کے کلام سے اٹھتا ہے، اس کا دل نہ جانے کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں بنا۔ اب اس کے بعد ہر مقصد میں کامیابی کی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روزانہ 96 مرتبہ پڑھنا ہر مقصد کے لیے مجرب ہے۔ جو شخص روزانہ اس کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے کام بنائے گا اور ہر مشکل سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ مگر اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو اس مقصد پہ عمل کرنا، وہ جتنے تقاضے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں وہ سارے پورے کرنا، پھر انشاءاللہ مدد ہوگی۔ اب یہ پڑھ کر جس بندے کا کام نہ ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، تو وہ دل میں شک پیدا کرے گا کہ مجھے اللہ کے کلام نے فائدہ نہیں دیا۔ لوگوں کے ذہنوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طریقے سے تمہارے ہی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کامیابی کی دعا، یہ آج کی دعا ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ بے شک یہ سچی بات ہے، تو کیا اس سے کامیابی ہو جائے گی؟ آج کسی نے انٹرویو دینے جانا ہے یا کسی کا امتحان ہے، اس بچے نے کچھ نہیں پڑھا، اس طالب علم نے کچھ نہیں پڑھا، بس یہ دعا کرتا رہا اور جا کر یہ پیپر میں لکھ کر آ گیا، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ دنیا میں تو وہ پریشان ہوگا ہی کہ اس کا کام نہیں ہوا، لیکن اس کا دین بھی متاثر ہوگا، اس کا دل دین کی طرف سے ہٹے گا کیونکہ اسے گائیڈنس مکمل نہیں دی گئی۔ یہی حال ہے ہماری عام زندگی میں، ہر کام میں کامیابی کے پانے یا نہ پانے میں لوگ پوچھتے ہیں عاملوں سے، مرشدوں سے کہ مجھے قبول دعا کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ یہ نہیں پوچھتے
کہ جس کام کے لیے دعا کروا رہا ہوں اس پہ عمل کیا ہے، تاکہ ہاتھ پیر ہلاؤں، دماغ کو کام میں لاؤں تاکہ نتیجہ صحیح آئے۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ادھر تو ہندو ہیں جو بت پوجتے ہیں، ادھر مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر اللہ کو دل میں بھی زبان سے بھی یاد کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ تو کیا، پوری قوم، پورا پاکستان اللہ اللہ کر رہا ہے، پوری دنیا جہاں جہاں مسلمان ہیں سب دعا مانگتے ہیں، خاص کر جب انڈیا پاکستان کرکٹ میچ ہو۔ اور پھر بھی اگر انڈیا جیت گیا تو دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ سامنے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے، ٹیکنیک سے کھیلتی ہے، وہ اپنی محنت کے بل پہ جیت جاتی ہے۔ ہماری عام روزمرہ زندگی میں ہر قدم پہ جس کام کے لیے ہم محنت نہیں کرتے، اپنے طے کیے ہوئے کسی مقصد کو اس طرح سے نہیں نبھاتے جس طرح اس کی کامیابی طے ہوتی ہو، تو زبانی دعائیں کام نہیں دیتی۔ اجتماعی دعائیں، لاکھوں لوگ وہاں اونچا اونچا رو رو کر، ہاتھ اٹھا کر، آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنے بھی بے روزگار ہیں دنیا میں ان سب کو روزگار دے دے، جتنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے رشتے بھجوا دے، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ تو بتاؤ ذرا بہن بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ ہر سال ہونے والا اجتماع، ہر سال ہونے والی دعائیں، کتنوں کو روزگار مل گئے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑو، کیا پاکستان میں سب کو روزگار ملا؟ کیا سب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے؟ کیا سب بیمار شفا پا گئے؟ جب کسی کام کے مطابق محنت نہ ہوگی، عمل نہ ہوگا، تو کر لو جتنا ذکر کرنا ہے بنا عمل کے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو تعلیم حاصل کرنا ہوگی، میڈیکل کی محنت کرنا ہوگی، ایک عمر لگ جاتی ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بننے میں۔ تو کوئی ایک بندہ مسلح بچھا کر، ترک دنیا کر کے، دن رات عبادت کر کے، تنہائی میں رہ کر، دنیا سے تعلق توڑ کر کیا ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ اگر اس خواہش کے لیے مطلوبہ تعلیم، مطلوبہ محنت نہیں کرتا؟ ڈھونڈو مرشد آج جو تمہیں قرآن کی تعلیم دے، عربی سے صحیح ترجمہ سکھائے۔ وہ مرشد مت ڈھونڈو جو تمہیں بخشوانے کے جھوٹے دعوے کرے اور اس کی بخشش کا اسے خود بھی پتہ نہیں۔ یہ قرآن ہے جواب رب پاک کا، یہی وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ان سے ہم تک پہنچی۔ یہ ہے معجزہ جسے تم پہچان نہیں پا رہے۔ سورہ زمر آیت 55۔ اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان ہدایات کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہیں ڈائریکشنز دیں۔ اللہ کے جواب کو سنو، پہچانو، عمل کرو کہ اس سے پہلے تم پہ وہ آفت آ جائے جس کی تمہیں خبر بھی نہ ہو، زندگی کی مہلت ہی ختم ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھ اے انسان اپنا حال، سورہ یونس آیت 12۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ جب مشکل کوئی سر پہ پڑی تو پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، دن رات دعائیں، دن رات اللہ کا کلام، دن رات آیت کریمہ، اور جب مشکل دور ہوئی تو ایسے سب بھول گئے وہ ذکر کرنا
کہ جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تو جواب دیا تھا نا، جب مشکل میں بلا رہے تھے تو مشکل ختم ہوتے ہی نگاہیں کیوں پھیر لیتے ہو، ہدایت کیوں چھوڑ دیتے ہو، اتنا ہی کیوں نہیں یاد کرتے، اب شکر کرنے میں بھی۔ سورہ انفال آیت 24۔ اور اب آخر میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی آیت سورہ مومنون آیت 71۔ مگر اس سے پہلے علامہ اقبال کا یہ شعر سنیے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پکارو میں جواب دوں گا، کس کو ملتا ہے جواب؟ کوئی آواز آتی ہے؟ کس جواب کا اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ یہاں کوئی ای میل، جی میل، واٹس ایپ موجود نہیں جہاں روز جواب مل جاتے ہوں۔ تو کس کو جواب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ جواب تو وحی کی شکل میں آتا تھا رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس، کہ نبی نے، رسول نے کوئی دعا کی، کوئی پکار کی تو وحی آ گئی۔ اب ہم عام انسانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیسے جواب ملتا ہے؟ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تو جواب تو ہمیں ہماری پوری زندگی کے مسائل کا اسی قرآن میں بتا دیا گیا کہ ہر مشکل کا حل تمہاری اس کتاب میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت 10۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے لوگو، ہم نے تمہارے پاس وہ کتاب بھیج دی ہے جس میں تمہارے لیے ہدایت بتا دی گئی، تمہارے پاس یہ معجزہ موجود ہے جو تمہیں راہ حق دکھائے گا، تمہیں مشکلوں سے نکالے گا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ پکارنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس کا جواب اللہ قرآن میں دیتا ہے جب خالص ہو کر اسی کی طرف رجوع کر لیتے ہو۔ مثال کے طور پہ اکثر میں یہاں کوئی بیان کرتی ہوں، کوئی بات کرتی ہوں، تو کئی بہن بھائیوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آج آپ نے میرے دل کی بات کا جواب دے دیا، میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں تھا تو آپ کے بیان سے مجھے مل گیا۔ یہ کیسے ملا؟ کیا میں نجومی ہوں یا لوگوں کے دماغ پڑھتی ہوں؟ یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی کسی آیت کو جسے میں نے کوٹ کیا اور اس کی تفسیر دی تو جواب اس بہن بھائی تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ہر انسان کی ہر مشکل، ہر کامیابی کا حل قرآن میں موجود ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب پڑھو گے سمجھ کر تو پھر اللہ کا جواب پاتے ہو۔ تمہارا ذکر تو تمہارے پاس موجود ہے، تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ماضی، حال، مستقبل کی تمام خبریں اس میں موجود ہیں تمہاری۔ اللہ کو علم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کیا سوال کرے گا، تو اس نے ہر سوال کا جواب تمہیں قرآن میں دے دیا۔ کمی ہے تو تمہاری پہچان کی، تمہاری تلاش کی کہ کدھر تلاش کرتے پھرتے ہو، اپنے جیسی مخلوقات سے اپنے مسائل کا حل مانگتے ہو جو نہ اپنا بھلا کر سکیں نہ برا کر سکیں، جو اس پہ بھی قادر نہیں کہ اپنا بھلا یا برا کر سکیں، وہ تمہارا کیا بنائیں گے؟ تمہاری ہر پکار کا جواب تو اللہ دیتا ہے، مگر تمہارے کان اس کی ہدایت کی طرف سے بند ہیں۔ تم قرآن کو صرف سمجھتے ہو، ثواب کا ذریعہ، بس پڑھ لیا، نیکی مل گئی، اور اس میں اور کچھ نہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کر دیا گیا تم لوگوں کا۔ اور اب آخر میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی آیت سورہ مومنون آیت 71۔ مگر اس سے پہلے
علامہ اقبال کا یہ شعر سنیے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان تب تک حکمران رہے، عالم رہے، حکومت کرتے رہے، قابل رہے پوری دنیا پہ، جب تک قرآن کے ساتھ تھے۔ اور آج کا مسلمان دعاؤں کی قبولیت کے وظیفے ڈھونڈنے والا بے عمل انسان، بے عمل مسلمان خوار ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ معجزہ، وہ طاقت، وہ خزانہ، اپنی اصل قوت کو ہی ترک کر دیا، اس کو معمولی جانا، دنیا کے ساز و سامان کو طاقت جانا، اور ناکامی کا شکار ہو کر ذلت کا شکار ہوا۔ وہ مسلمان جو قرآن سے، اپنے علم سے، اپنی شناخت سے، اپنی پہچان سے دور ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا سورہ مومنون آیت 71 میں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے درہم برہم ہو گیا ہوتا، بلکہ ہم نے تو ان کی نصیحت انہیں پہنچا دی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ہم نے تو انسان کی ہر پکار کا، ہر دعا کا جواب بتا دیا اسی قرآن میں، مگر یہ ایسے نادان ہیں کہ اپنی ہی ہدایت کو پہچان نہیں پا رہے، اسی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کو معمولی جان کر صرف ختم، درود، اجتماع، میلاد، دعاؤں تک محدود کر دیا اس علم کو، اس سے منہ موڑ بیٹھے، تو ہم نے تو اس کا ہر جواب اس تک پہنچا دیا تھا، اب وہ اپنی ہی کامیابی سے خود ہی منہ موڑے بیٹھا ہے۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو رہے ہو تارک قرآن ہو کر، تم ناکام ہوئے ہو رہے ہو جب تک قرآن کو چھوڑے رکھو گے۔ ڈھونڈو مرشد، ڈھونڈو ایسا استاد، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جو تمہیں قرآن کو، قرآن کے ترجمے کو تمہاری زبان میں تم تک انہی الفاظ میں پہنچائے جو قرآن میں معنی ہیں، جو قرآن میں مطلب دیا گیا۔ ڈھونڈو اب ایسا مرشد۔ فی امان اللہ۔